افغان سرزمین کسی صورت پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ترجمان افغان طالبان کی پھر یقین دہانی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان نے مہاجرین کی خدمت کی، افغان عوام کا ساتھ دیا۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے عناصر کا تدارک کیا جائے گا۔ طالبان حکومت ناکام بنانے کی کوشش کرنے والوں کی بھی سرکوبی کریں گے۔ افغانستان کے معاملات میں پاکستان کی مداخلت پروپیگنڈا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم، ملا حسن اخوند عبوری وزیر اعظم۔ ترجمان کے مطابق ملا عبدالغنی برادر نائب وزیر اعظم اول، مولوی عبدالسلام حنفی نائب وزیر اعظم دوم ہوں گے۔ مولوی یعقوب عبوری وزیر دفاع، سراج حقانی وزیر داخلہ، ملا امیر متقی وزیر خارجہ مقرر، ملا ہدایت اللہ وزیر مالیات، ملا خیر اللہ وزیر اطلاعات، حاجی عیسیٰ وزیر پیٹرولیم، مولوی عبدالحکیم عدلیہ کے سربراہ ہوں گے۔ پاکستان کی پالیسی واضح ہے، افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ تنہا نہیں کرے گا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، بولے طالبان کی حکومت کو خطے کے ملکوں اور عالمی طاقتوں کے مشورے سے تسلیم کیا جائے گا۔ پاکستان خطے کی اہم طاقت ہے، افغانستان میں امن اور استحکام چاہتا ہے۔ گوادر تاشقند تجارت کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین، ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی تشکیل پر بات ہوگی۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کی دیوار پر طالبان کا پرچم اور لوگو پینٹ۔ کابل کی دیواروں پر آزادی مبارک کے نعرے اور امارت اسلامی کے اقبال تحریر۔ دوسری جانب افغان قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ کہتے ہیں کہ طاقت کے استعمال سے کبھی مطلوبہ نتائج نہیں ملتے۔ فہیم دشتی اور عبدالودود کی اموات پر انتہائی دکھ ہے۔ پنج شیر میں لڑائی کے دوران تکلیف دہ واقعات رونما ہوئے۔ چین کی بیگرام ایئر بیس اپنے حوالے کیے جانے کی خبر کی تردید۔ بھارتی اخبار نے قندھار ہوائی اڈہ پاکستان کو دینے کی جھوٹی خبر بھی چلائی تھی۔ افغانستان میں ہزیمت کے بعد بھارتی میڈیا کا مضحکہ خیز پروپیگنڈا جاری۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر اونٹاریو میں انتخابی ریلی کے دوران حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق کینیڈین وزیر اعظم نے تصدیق کر دی ہے۔ کہتے ہیں سیاسی ریلیوں میں دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنا اور اشیاء پھینکنا ناقابل برداشت ہے۔ جسٹن ٹروڈو کی شہریوں کے نامناسب رویے اور کورونا ویکسین مخالف عناصر پر بھی شدید تنقید۔ انسداد کرونا ویکسین کا ذخیرہ کرنے پر امیر ممالک پر تنقید۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ترقیاتی ممالک ویکسین اور طبی آلات کا ذخیرہ کر کے وبا کو طول دے رہے ہیں۔ دنیا کے 139 غریب ممالک کو 2021 کے اختتام تک 2 ارب ڈوز فراہم کرنے کا ہدف طے کیا گیا تھا، لیکن اب تک صرف 23 کروڑ ڈوز دی جا چکی ہیں۔ پنجاب میں 3 سال میں 5واں چیف سیکرٹری اور 7واں آئی جی آ گیا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد کامران علی افضل چیف سیکرٹری اور راؤ سردار آئی جی تعینات۔ وزیر اعظم سے نئے چیف سیکرٹری کی ملاقات، آئی جی اور وزیر اعلیٰ ویڈیو لنک پر شریک ہوئے۔ چیف سیکرٹری کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی اور آئی جی کو امن و امان یقینی بنانے کی ہدایات۔ ہمارے ملک میں یہ جو 2 پاکستان شروع ہو گئے، ایک نہیں 2 پاکستان، ایک پاکستان کے لیے ایک علیحدہ سیٹ آف رولز، دوسروں کے لیے علیحدہ، سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے علیحدہ قانون بنا دو، ہمیں این آر او دے دو۔ ایک ہی بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے۔ اور یہی جنرل مشرف نے سب سے بڑی جو ظلم کیا اس ملک پہ، ایک تو آئین توڑا، لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا، این آر او دے دیے طاقتور کو۔ اپوزیشن کہتی ہے ہمارے لیے الگ قانون بناؤ، این آر او دو ورنہ حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے آئین توڑ کر بڑا ظلم کیا۔ فوجی آمد کا سب سے بڑا جرم طاقتوروں کو این آر او دینا تھا۔ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔
عدلیہ کی آزادی کے وہ نتائج نہیں آئے جو چاہتے تھے، قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ آئندہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب پیپلز پارٹی کے ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا کہروڑ پکا میں خطاب، بولے کٹ پتلی کو بھگائیں گے، عوامی حکومت لائیں گے، کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا، شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں یا ہمیں اپنا لانے دیں، جب تک پی ڈی ایم میں کنفیوژن ختم نہیں ہوگی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ چھین لیتی ہیں۔ اثاثہ جات کیس میں پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے بیٹے زیرک شاہ کی ریفرنس سے بریت کی درخواست مسترد۔ نیب سکھر کے مطابق زیرک شاہ ریفرنس میں مرکزی ملزم ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ کیس میں خورشید شاہ 2 سال جبکہ ان کے بڑے بیٹے فاروق شاہ 3 ماہ سے قید ہیں۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر معمول کی تعیناتیاں اور تقرریاں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ساحل شمشاد مرزا کور کمانڈر راولپنڈی، لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر کور کمانڈر ملتان تعینات، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس چیف آف جنرل سٹاف، لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف ڈی جی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر مقرر۔ بحری جہاز ایم وی ہینگ ٹونگ کو برتھنگ کی اجازت مل گئی۔ کراچی پورٹ پر آج صبح لنگر انداز ہوگا۔ جہاز کو گودی پر لگانے کے لیے ٹائم دے دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جہاز آؤٹر اینکریج پر موجود ہے۔ وطن عزیز کی بحری سرحدوں کی محافظ پاکستان نیوی کو سلام۔ یوم بحریہ آج منایا جائے گا۔ شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ یوم بحریہ کے موقع پر خصوصی ویڈیوز جاری۔ ترجمان کے مطابق منزل مراد کے عنوان سے ویڈیوز داستان شجاعت کا بیان ہے۔ مارکائے دبارکھا کے متعلق 8 ستمبر 1965 کے آپریشن سومناتھ کی کہانی بیان کی گئی۔ مسرت عالم کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مقرر۔ فیصلہ سید علی گیلانی کے انتقال کے بعد حریت کانفرنس کے اجلاس میں کیا گیا۔ 50 سال کے مسرت عالم پاکستانی پرچم لہرانے کے جرم میں بھارتی جیل میں قید ہیں۔ ڈالر کی بلند اڑان، انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے مہنگا، 1 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 167 روپے 63 پیسے پر بند ہوا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کے انتخاب پر اعتراضات اٹھنے لگے۔ کپتان بابر اعظم اسکواڈ سے مطمئن نہیں۔ ذرائع کے مطابق بابر اعظم، اعظم خان اور صہیب مقصود کی جگہ فہیم اشرف اور فخر زمان کو شامل کرنا چاہتے تھے۔ سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کا بھی اسکواڈ پر تحفظات کا اظہار۔ کہا، شرجیل خان، فخر زمان، سرفراز احمد، شعیب ملک اور عثمان قادر کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ اور نامزد چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات۔ کھلاڑیوں کو بورڈ میں تبدیلیوں کے بجائے کھیل پر توجہ دینے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق رمیز راجہ سے ملاقات میں عبوری کوچز ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق بھی شریک ہوئے۔ نامزد چیئرمین نے کھلاڑیوں اور اپنے ویژن سے آگاہ کیا، اعتماد سے کھیلنے کے لیے حوصلہ افزائی بھی کی۔